ایران امریکہ جنگ کا خطرہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹل گیا ہے؟ جو ٹینشن ہے دیٹ ریمینز ایٹ اے بوائلنگ پوائنٹ. امریکہ کی جو کامبیٹ فورسز ہیں اضافہ ہو رہا ہے اس میں. ایران نے بھی ایک اپنی ملٹری ایکسرسائز شروع کی ہے ان دی اسٹریٹ آف ہارموز. ایران کی طرف سے تو کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوئیں. جیسے A window of opportunity has opened. امریکہ کی طرف سے اس پیش رفت کے حوالے سے کچھ سامنے نہیں آیا کہ ایران کا جو ایک ریڈیکل رجیم ہے وہ تھیولوجیکل ڈیسیژنز کر رہا ہے انسٹیڈ آف جیو پولیٹیکل ڈیسیژنز. دونوں اطراف نے ایگری کیا کچھ پرنسپل گائیڈ لائنز پہ. پوٹینشیل ایگریمنٹ کے حوالے سے ڈرافٹ آف ٹیکسٹ جو ہے وہ ایکسچینج ہوگا، لیکن موقف پہ اپنے دونوں ہی قائم ہیں. اگر کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ اسی بنیاد پہ ہوگا، کچھ لو اور کچھ دو. انسرٹینٹی ہے، اٹ کنٹینیوز ٹو سراؤنڈ دس انٹائر پروسیس آف ڈائلاگ. بورڈ آف پیس کا اجلاس ہونا ہے، ایجنڈا کیا ہے؟ کون کون سے مسلمان ممالک ہیں جو کمٹ کرتے ہیں کہ اپنی فورسز جو ہے وہ غزہ میں بھیجیں؟ یہاں سیز فائر کی باتیں کر رہے ہیں اور ادھر اگریشن چل رہا ہے. اسرائیل جو اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی بدماشی پہ قائم ہے. ایک طرف تو آپ امن کی بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل کو نکیل نہیں ڈال رہے. اگر ہم یہ کہیں جی کہ دا کلاؤڈز آف وار آر ڈسپیئرنگ، نو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں ہونے والے انڈائریکٹ مذاکرات کے حوالے سے مثبت اشارے سامنے آ رہے ہیں، جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فوری جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ایک حد تک کم ہوا ہے. اور دوسری ایک ڈیولپمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اجلاس جو ہے وہ شیڈولڈ ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اس میں باضابطہ طور پر شرکت کریں گے. اس اہم اجلاس میں کیا ایجنڈا زیر غور آئے گا، اس حوالے سے بات ہوگی. رانا صاحب، پہلے ایران کے حوالے سے بات کریں. یہ ایران امریکہ جنگ کا خطرہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹل گیا ہے؟ دیکھیے، وقتی طور پہ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے کچھ مثبت اشارے ملے ہیں جنیوا سے کہ دونوں اطراف نے کچھ بات کی ہے، آگے بڑھنے کا ایک اندیا ملا ہے. لیکن ہم یہ فار شیور نہیں کہہ سکتے کہ خطرہ بالکل ختم ہو گیا اور یہ جنگ نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی آپ دیکھیے کہ جو ٹینشن ہے دیٹ ریمینز ایٹ اے بوائلنگ پوائنٹ. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو کامبیٹ فورسز ہیں اضافہ ہو رہا ہے اس میں، اس ریجن کے اندر، اور ساتھ ساتھ ایران نے بھی ملٹری ایکسرسائز شروع کی ہے ان دی اسٹریٹ آف ہارموز. اچھا، اب ایران کیوں یہ ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ بھی ایک پیغام دے رہا ہے امریکہ کو کہ ہم تیاری کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کہ اگر آپ نے کوئی ایسا اقدام کیا تو ریٹیلیشن ہماری طرف سے ہوگی. اور وہ اسٹریٹ آف ہارموز میں اپنی نیول فورس کو جو ہے وہ ایکسرسائز میں لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جنیوا میں سیکنڈ راؤنڈ آف انڈائریکٹ ٹاکس. اچھا، اس میں ایران کی طرف سے تو کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، لیکن امریکہ کی طرف سے اس پیش رفت کے حوالے سے کچھ سامنے نہیں آیا. بالکل صحیح. ابھی تک کچھ رپورٹ نہیں ہوا امریکہ کی جانب سے. تو اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ a window of opportunity has opened. امریکہ کہتا ہے کہ still it is hard to reach a deal with ایران. مارکو روبیو نے جو کہا کہ ایران کا جو ایک ریڈیکل رجیم ہے وہ تھیولوجیکل ڈیسیژنز کر رہا ہے انسٹیڈ آف جیو پولیٹیکل ڈیسیژنز. اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک ہارڈ لائن ہے امریکہ کی طرف سے، وہ بھی پریشر بڑھا رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ ملٹری ایکسرسائز بھی کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اینڈ دیر از اے پاسبلٹی آف ریچنگ اے ڈیل. اچھا، اب ڈیل کیا ہے؟ اب ڈیل یہ ہے کہ دونوں اطراف نے ایگری کیا کچھ پرنسپل گائیڈ لائنز پہ. جی، یہی فریز یوز ہوئی ہے، پرنسپل گائیڈ لائنز کی. اب اس کے تحت جو نیکسٹ راؤنڈ ہے جس کی ابھی کوئی ڈیٹ طے نہیں ہے، اس سے پہلے ڈرافٹ آف ٹیکسٹ جو ہے وہ ایکسچینج ہوگا. ایران اپنا ڈرافٹ بنائے گا ٹھیک ہے، پوٹینشیل ایگریمنٹ کے حوالے سے، اور امریکہ اپنا بنائے گا. ٹھیک ہے، وہ ایکسچینج کریں گے. اچھا، لیکن موقف پہ اپنے دونوں ہی قائم ہیں. نہیں تو رانا صاحب، یہ جو تھرڈ راؤنڈ اگر ہونا ہے جس کی کہ ابھی تاریخ نہیں دی گئی، تو یہ نیگوسیشنز کے لیے ہی ہوگا یا اس کے اوپر کوئی باقاعدہ ڈیل جو ہے وہ اس پہ ہم پہنچیں؟ دیکھیے، جو ڈرافٹ آف ٹیکسٹ ایکسچینج ہوگا اٹ آل ڈیپینڈز آن دوز ٹیکسٹس. ٹھیک کہ ایران کیا کہتا ہے، امریکہ کیا کہتا ہے، اور اگر کوئی ترامیم ہوتی ہیں تو اس پہ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. امریکہ کیا پرپوز کرتا ہے، ایران کیا کرتا ہے. لیکن ابھی تک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایران تو باقاعدہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ہم اپنے جو لیول آف یورینیم انریچمنٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ 60%، اس کو ہم ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا میزائل پروگرام جو ہے اس کو بھی ختم کریں. تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. اب دیکھیں بات کہاں پھنسی ہوئی ہے، وہ
میزائل پروگرام پہ ہے. ایران یہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنا لیول آف یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کروں گا تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر امریکہ راضی ہو کہ وہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں ان کو لفٹ کرے. اب یہ کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے. تو رانا صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیے وہ اسی بنیاد پہ ہوگا, کچھ لو اور کچھ دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایران تو تیار ہے کہ وہ ڈائلیوٹ کرے گا لیکن وہ زیرو انریچمنٹ کے لیول پہ نہیں جائے گا, اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اور دوسرا ایران کہہ رہا ہے کہ اس کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ اس کو ختم نہیں کرے گا اور اس کو ڈسکشن میں نہیں لے کے آئے گا. صرف ایک ہی بات ہے جس پہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی آگے بڑھ سکتے ہیں, وہ ہے ڈائلیوشن آف یورینیم انریچمنٹ جو کہ 60% لیول پہ ہے. اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے جیسے میں نے کہا کہ پہلے آپ سینکشنز لفٹ کریں. دیٹس وائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک انسرٹینٹی ہے اٹ کنٹینیوز ٹو سراؤنڈ دس انٹائر پروسیس آف ڈائلاگ. یعنی یہ جو ایران کے بیک فٹ پہ آنے والی بات ہے یہ کنڈیشنل ہے؟ نہیں, بیک فٹ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. وہ کہہ رہا ہے جی اگر آپ نے ایک ڈیل کرنی ہے, ایگریمنٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ بھی تو کچھ ہمیں بتائیں نا کیا کرنا ہے. سیریز آف سی بی ایمس تو آنے چاہیے. اور پہلا سی بی ایم یہ ہے کہ آپ کہیں جی کہ ہم آپ سے فلاں فلاں سینکشن جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی سینکشنز جو ہیں, بہت ساری سینکشنز ہیں ایران پہ, ٹھیک ہے, کہ ہم گریجولی ان کو بھی لفٹ کریں گے اگر تو امریکہ اس پہ ایگری کرتا ہے, جو کہ نظر نہیں آ رہا فی الحال, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ ڈیل جو ہے بڑی مشکل ہے ایران کے ساتھ کرنی ہے. ایز آئی کوٹڈ مارکو روبیو کہ جی ایران کا جو ریڈیکل رجیم ہے وہ اس طرف آ ہی نہیں رہا, تو سو اٹ از اے ڈیفیکلٹ سچویشن. ٹھیک ہے. تو رانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا ایک بیسک موقف تو یہ ہے کہ یورینیم انریچمنٹ اور میزائل پروگرام ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے. جی. اور دوسرا یہ جب ہم یورینیم انریچمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے وہ جس طرح ہم نے بات کی کہ 60% والا جو ان کے پاس ہے اس کو وہ ڈائلیوٹ کریں گے, لیکن یہ نہیں وہ کمپرومائز کریں گے کہ وہ بالکل زیرو لیول آف یورینیم انریچمنٹ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. وہ این پی ٹی کے تحت ایک گارنٹی ہے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی. تو اب آگے کس طرح بڑھنا ہے, وہ جو ڈرافٹ آف ٹیکسٹس ہے اس میں کیا کیا آئے گا, وہ اٹس میٹر آف ٹائم ناؤ کہ جب وہ چیزیں ایکسچینج ہو جائیں گی تو پھر وہ تھرڈ راؤنڈ آف ان ڈائریکٹ ٹاکس جو ہے اس کی ڈیٹ آئے گی. ٹھیک ہے. تو پھر دیکھتے ہیں اس میں آگے کیسا. مطلب یہ ہے کہ تھرڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے اس میں کوئی نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جائے گا میرا خیال ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی ہوا تھا نا 2015 میں, تو بہت سارا انریچ یورینیم جو تھا وہ شپ آؤٹ کیا گیا تھا ایران سے. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی اس کو ختم کریں, بالکل ہی ڈسمینٹل کریں انٹائر انفراسٹرکچر وہ انریچمنٹ والا بھی. تو ایران کہہ رہا ہے کہ ایسا تو ابھی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کے ساتھ بھی ایرانی فارن منسٹر کی کوئی ٹاکس ہوئی تھیں؟ جی بالکل ہوئی ہیں. اس کی کیا آؤٹ پٹ ہوئی؟ دیکھیے وہ میرا خیال ہے ایک پری کرسر ٹو دس جنیوا ٹاکس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جنیوا کا جو سیکنڈ راؤنڈ آف انڈائریکٹ ٹاکس ہے اس سے پہلے وہ ملاقات ہوئی ہے آئی اے چیف کے ساتھ ایرانین فارن منسٹر کی. اچھا, اب اس میں ایرانین فارن منسٹر کے ساتھ جو ملاقات تھی, جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی اے چاہتا ہے کہ ریزمپشن آف انسپیکشن آف آل نیوکلیئر سائٹس اس کو فلی ریزیوم کیا جائے, تاکہ وہ جو آئی اے کے انسپیکٹرز ہیں وہ وہاں پہ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. ایگزیکٹلی. تو ایران کا جو پوائنٹ آف ویو سامنے آیا وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہماری جتنی بھی وہ میٹیریل ہے نیوکلیئر وہ سارا انڈر دا ربل آف دا سائٹس ہے جو اٹیک ہوا تھا, آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر جون میں. ٹھیک. تو وہ تو سارا اس کے نیچے دبا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا انسپیکٹ کریں گے. بیسیکلی ایران بھی کھل کے ہر چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہا, فلی ایکسپوز نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی. تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آئیں بات کریں, لیکن یہ نہیں کہ جس طریقے سے آپ دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ جی پہلے تو آپ اس کو تمام انفراسٹرکچر کو ڈسمینٹل کریں. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو آلریڈی ڈسمینٹلڈ ہے, انڈر دا ربل ہے. اور صاحب وہ اس حملے میں ہم نے دیکھا کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ ان کے کافی سارے جو تھے وہ ان کو ہلاک ہوئے تھے. تو یہ کیسی صورتحال ہے. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو انسرٹینٹی ہے اٹ کنٹینیوز ٹو سراؤنڈ دا انٹائر سچویشن. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ بالکل خطرہ ٹل گیا جنگ والا. امریکہ اپنی افواج کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے, نیول کنسنٹریشن ہو رہی ہے, ایران بھی ایکسرسائز کر رہا ہے. تو پورے ریجن میں ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن امریکہ کو بھی لچک دکھانی ہوگی. اگر امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ امن ہو, اسٹیبلٹی ہو, اور اس خطے میں سیکیورٹی ہو. ٹھیک. رانا صاحب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بورڈ آف پیس کا اجلاس ہونا ہے, ایجنڈا کیا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غازہ کے حوالے سے کہ غازہ کی جو سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے، چونکہ بورڈ آف پیس جو بنایا گیا تھا وہ اسی لیے ہے کہ سب سے پہلے غازہ کے معاملے کو حل کیا جائے، پھر اس کا سکوپ جو ہے وہ بیونڈ غازہ بھی ہے ایک انٹرنیشنل باڈی کے طور پہ. ٹھیک ہے. اب جب یہ میٹنگ ہوگی تو اس کے 3 جو ایجنڈا آئٹمز ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غازہ میں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، غازہ میں امن لانا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اسٹیبلٹی کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے وہ فائنینشیل پلیجز ہوں گے فار ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن آف غازہ اینڈ پیلسٹائن، وہ جو ابھی اناؤنس بھی کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ کانٹورز آف دس بورڈ آف پیس، کہ یہ جو ایک انٹرنیشنل فورم بن رہا ہے کہ یہ کیا اس کے کانٹورز ہوں گے، یہ کس طرح کام کرے گا. چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا کہ اس کا جو سکوپ ہوگا وہ بیونڈ غازہ ہوگا، ایک گلوبل باڈی ہوگی، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز تو ناکام ہو گیا، لہٰذا وی نیڈ اندر انٹرنیشنل باڈی، تاکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی بدامنی ہے وہاں پہ امن لایا جائے، سیکیورٹی ہو، اسٹیبلٹی ہو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. جب یہ اجلاس ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں. ابھی تک تو 3 آئٹمز ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے اور دیگر مسلم ممالک کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے جی وہ ایک اہم ایشو ہوگا کہ کون کون سے مسلمان ممالک ہیں جو کمٹ کرتے ہیں کہ اپنی فورسز جو ہے وہ غازہ میں بھیجیں. تو ابھی تک تو ایسا کوئی انڈیکیشن ہمیں نہیں مل رہا کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنی فورسز وہاں بھیجیں گے، بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں آئے حماس کے ساتھ. میں خیال انڈونیشیا نے اناؤنس کیا ہوا ہے. انڈونیشیا نے تو کچھ کی ہے، آئی تھنک 10,000 ٹروپس، لیکن پاکستان اور دیگر جو اسلامک کنٹریز آف دا ریجن ہے یہاں پہ یہ بات ابھی کلیئرٹی سے سامنے نہیں آئی کہ آر دے گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دس فورس اور ناٹ. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنی جلدی فیصلہ ہوگا، بیکاز ڈائریکٹ کنفرنٹیشن آ جاتی ہے. تو باقی جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرتے ہیں، خود تو وہ پلیج کر چکے ہوئے ہیں $5 بلین جی فار ریہیبلیٹیشن اینڈ ادر ورکس ان غازہ اینڈ پیلسٹائن. اب وہاں پہ کون کون لوگ پلیجز کرتے ہیں، کس طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو وی ہیو ٹو سی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا رانا صاحب، اس میں جو بنیادی چیز ہے، یہ معاملہ شروع ہوا تھا غازہ سے کہ جی وہاں پہ کیا امن ہوگا، تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اگریشن تو جاری ہے. یہاں سیز فائر کی باتیں کر رہے ہیں اور ادھر اگریشن چل رہا ہے. دیکھیے یہی تو ایک ڈویلٹی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کہ ایک طرف امریکہ کہتا ہے جی کہ وہاں پہ امن ہوگا، بورڈ آف پیس کا اجلاس بلا لیا، جو لوگ شرکت کریں گے وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ جو انویٹیشنز آئی ہیں ان میں سے کتنے لوگ وہاں پہ شمولیت کرتے ہیں. تو دوسری جانب جو ہے اسرائیل جو اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی بدماشی پہ قائم ہے کہ غازہ میں آئے دن اٹیکس ہو رہے ہیں بالکل، اور وہی جو ایک نسل کشی ہے فلسطینیوں کی وہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ جو ویسٹ بینک لینڈ ہے اس کو قبضہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دس از اسٹیٹ لینڈ، اور اس پہ 100 ممالک نے احتجاج کیا. ٹھیک ہے کہ یہ ایک طرف تو آپ امن کی بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل کو نکیل نہیں ڈال رہے. ایک بدمست ہاتھی کی طرح وہ رونتا ہی چلا جا رہا ہے ہر چیز کو. جب تک امریکہ اسرائیل کے اوپر پریشر نہیں ڈالے گا کہ کم از کم ایک سیز فائر کرنی ہے، تو اس کا کچھ نظر بھی تو آنا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے بڑھتے جا رہے ہیں، پھر انیکس کر رہے ہیں ویسٹ بینک کو. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اسرائیل جو ہے ایران کے حوالے سے بھی امریکہ پہ پریشر بڑھا رہا ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے نیوکلیئر ریلیٹڈ، اس سارے کو ڈسمینٹل کیا جائے. تو سچویشن دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اس پورے خطے میں ڈسپائٹ دس میٹنگ بینگ ہیلڈ وہ خطرے سے باہر نہیں ہے، خطرہ منڈلا رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں جی کہ دا کلاؤڈز آف وار آر ڈسپیئرنگ، نو سر، خطرہ موجود ہے. اچھا رانا صاحب، 2.5 سال سے یہ غزہ والا فنومنا ہمارے سامنے ہے، اور اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی سیز فائر کا حکم دیا ہوا تھا، وہ بھی وائلیٹ ہوا. تو پھر آپ دیکھیے نا، جیسے میں نے کہا کہ اسرائیل کی بدماشی جاری ہے، تو پھر امریکہ کی بدماشی بھی جاری ہے. وہ تو دنیا کے کسی لا کو نہیں مانتا. یعنی وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں آئی ایم دی لا اینڈ ہی از دی کنگ آف دا جنگل، دیٹس اٹ. اچھا سر، یہ بورڈ آف پیس میں کچھ مسلمان ممالک بھی ہیں، ابھی تک کسی نے فورس کمٹ نہیں کی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک کو جو اس میں شمولیت کر رہے ہیں بورڈ آف پیس میں، کسی کو کلیئر نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا فیوچر لینڈسکیپ لے کے آتے ہیں سامنے فلسطین کے حوالے سے. جبکہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک کلیئر ہورائزن نہیں ہوگا، ایک پولیٹیکل ہورائزن سامنے نہیں آئے گا، تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوگی. تو کم از کم آپ پہلے کچھ کانٹورز تو طے کریں، آپ کوئی پہلے فریم ورک تو لے کے آئیں، ایک روڈ میپ تو لائیں کہ فلسطین کے حوالے سے آپ کی ویژن کیا، آپ کیا چاہتے ہیں
کیا آپ بالکل ہی اسرائیل کو ایک بدماش بنانا چاہتے ہیں اس علاقے کا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہوگا. تو ابھی تک تو سر ایسے ہی نظر آ رہا ہے دے آر پارٹنر ان کرائم اسرائیل اینڈ کوئی شک نہیں ہے کامران صاحب. وہ جو یہ جو جینوسائڈ ہوا امریکہ از تھنکنگ ان دی انٹرسٹ آف دا پیلسٹینین پیپل, تو وی آر بیڈلی مسٹیکن. دیکھتے ہیں سر کیا پھر یہ بورڈ آف پیس میں مطلب ہے مسلمانوں کے لیے کیا نکلتا ہے, کیونکہ یہ ایشو تو اوور آل ٹھیک ہے مسلمانوں کے انسانیت کا ایشو اپنی جگہ کا ایشو, بٹ دا پیپل آف پیلسٹائن. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اس کا اسکوپ بیونڈ غازہ ہوگا, تو پھر کشمیر کا ایشو بھی تو ہے. اینڈ دیر آر مینی ادر ایشوز ان دا ورلڈ, جو کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جی یونائٹڈ نیشن ہیز فیلڈ ٹو ریزالو آل دوز کانفلکٹس اینڈ ایشوز. پھر اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس کی میٹنگ کا جب اجلاس ہوگا اور اس سے جو باتیں سامنے آئیں گی, تو دیکھنا ہے یہ ہے اصل بات کہ یونائٹڈ نیشنز کا کیا کردار ہوگا پھر آئندہ. بالکل. لیکن سر وہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف پیس کی انڈورسمنٹ جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے بھی دی ہوئی ہے, ایک ریزولوشن کے حوالے سے ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اپنا مینڈیٹ نہیں دیا انہوں نے, نہیں دیا, ٹھیک ہے بورڈ آف پیس بنایا انہوں نے ایک ریزولوشن کے ذریعے, تو وہ غازہ تک ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں نہیں, اس سے آگے بھی ہم نے جانا ہے. اوکے, اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ جو دیگر ممالک ہیں جو ان کانفلکٹس میں انوالوڈ ہے, فار ایگزامپل انڈیا, تو وہ کیا کرے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور خاص طور پہ وہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستان بشمول تمام مسلم ممالک, وہ ان کے لیے یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہے. جی بالکل مشکل ڈیسیجن ہوگا. ٹھیک رانا صاحب, اس کو ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران امریکہ کے حوالے سے بھی جنگ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے, جنگ کا خطرہ موجود ہے, تا وقت یہ کہ کوئی مزید اس میں مثبت پیش رفت ہو. اور جو دوسرا بورڈ آف پیس والا معاملہ ہے اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں جی, اجلاس ہوگا تو مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کہ کون کون شریک ہے اور کیا کیا کمٹمنٹس ہو رہی ہیں. تو لیٹ اس سی جی واٹ ہیپنس.